ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ مذاہب کے بارے میں۔ تو آج ہم جس ریلیجن اور مذہب کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہر قسم کی صنم اصنام پرستی کو حرام قرار دیتا ہے، تو پھر مسلمان کیوں کعبے کو پوجتے ہیں اور کعبے کی طرف نماز میں جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کو یوں ہوگا کہ کعبہ فی الحقیقت ایک سمت ہے، یعنی ڈائریکشن ہے، قبلہ ہے، یعنی ایک ایسی مشترکہ سمت جدھر تمام مسلمان دوران نماز رخ کرتے ہیں، یعنی سائیڈ کرتے ہیں۔ بات جان لیں بلکہ ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی نہ ہی عبادت کرتا ہے نہ ہی پوجا کرتا ہے۔ ہاں، لیکن نماز کے دوران وہ صرف کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی جو کعبہ ہے اس کے لیے صرف ایک ڈائریکشن ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد اللہ شریک ہے جس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا تمہارا، چہرے کا آسمان کی طرف پھیر دیتے ہیں، ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، سو پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی ہوا کرو تم پھیر لیا کرو اپنا رخ نماز کے وقت اسی کی جانب، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ کے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو یہ کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اسلام فروغ اتحاد پر یقین رکھتا ہے کیا؟ مثال کے طور پر مسلمانوں میں سے بوقت نماز ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسٹ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ویسٹ کی طرف۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ مسلمانوں نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان بھی دی ہے، مسلمانوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی ہے، یعنی نماز کے لیے لوگوں کو پکارا ہے کعبے کی چھت پر چڑھ کے۔ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ غیر مسلموں کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ کہ غیر مسلموں کو یعنی نون مسلمز کو مسلمانوں کے مقدس شہروں یعنی جیسے کہ مکہ اور مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں نہیں ہے، یا ان کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ جیسے کہ فوجی علاقے میں تمام شہریوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے کہ ڈیفنس کے جو ایریاز ہوتے ہیں یا فوج کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک عام شہری کو وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، مثلا فوجی چھاؤنی کا علاقہ۔ ہر ملک میں ایسی کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں اس ملک کا شہری بھی باہر پانے سے قاصر ہوتا ہے اور ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف وہی شخص جو فوج کا کارکن ہے یا جس کا کسی حوالے سے دفاعی معاملات سے تعلق ہو، کسی بھی غیر مسلم کے لیے یہ نامناسب ہوگا کہ وہ مکہ و مدینہ جیسے مقدس شہروں میں داخلے کی حدود اور قیود پر معترض ہونے لگیں۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایک اور سوال کی کہ جب کبھی کوئی شخص پردیس کو عازم سفر ہوتا ہے، اس سے پہلے ویزا یعنی اس ملک میں داخلے کا اجازت نامہ حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اجازت نامے کے اجراء کے یعنی اجازت نامہ یعنی پرمیشن ملنے کے بعد ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین، قواعد اور ضروریات ہوتی ہیں، اور جب تک کوئی فرد ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اسے اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، یعنی کہ ویزا نہیں ملتا۔ داخلے کا اجازت نامہ یا ویزا یعنی پرمیشن وہ بنیادی شرط ہے جسے پورا کرنے پر کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان بآسانی مکہ یا مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہونٹوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، یہ شرط پوری کرتے ہی آپ کو مکہ اور مدینہ کے دروازے سے داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ اچھا، یہ ہم نے بات کی کہ کوئی غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں